الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم السامعین کی وقار میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ اسے بات میں آتا ہے جو شخص دین کے کسی ایک مسئلے کو سیکھ لیتا ہے اس کا ثواب 100 رکعت نوافل سے زیادہ۔ ایک شخص 100 رکعت نوافل پڑھتا ہے، پہلی بات اس کو پڑھ نہیں سکتا، اگر پڑھے ہو سکتا ہے سارے کے سارے نفل اس انداز میں نہ پڑھ سکے جس انداز میں پہلے 2 نفل پڑھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی حمد و ثنا میں وہ دھیان نہ رہے جو پہلی رکعت میں ابتدا میں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو خشوع و رکوع ابتدائی 2 رکعت میں تھا وہ آخر تک برقرار نہ رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس چستی کے ساتھ جس دھیان کے ساتھ ابتدا کے 2 نفل پڑے ہیں ہو سکتا ہے وہ آخر تک وہ چستی وہ دھیان برقرار رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس جوش اور ولولے کے ساتھ ابتدائی 2 نفل پڑے ہیں وہی جوش اور وہی ولولہ آخر تک برقرار نہ رہے۔ اسی طرح شروع میں جو دھیان پہلی 2 رکعتوں میں تھا وہ آخری رکعتوں تک وہ دھیان باقی نہ رہے۔ انسان ہے، کمزور ہے، بہت جلدی تھک بھی جاتا ہے، اکتا بھی جاتا ہے، سستی بھی طاری ہو جاتی ہے، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جن خوراکوں کو ہم کھا رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ عمل تھوڑا ہے ثواب زیادہ ہے۔ اپنے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سوال بھیجا ہے میرے گھر سے اکثر پیسے گم ہو جاتے ہیں، میرے گھر سے اکثر پیسے گم ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی پیسے آپ رکھیں جدھر بھی رکھیں آپ ایتل کرسی پڑھ کے پھونک مار دیجیے،
اللہ اس کی حفاظت کرے۔ جب بھی آپ اپنی قیمتی چیز یا پیسے کچھ بھی چیزیں بھی رکھتے ہیں، بے شک لاکھ کیوں نہ ہو، تالے کیوں نہ ہو، باوجود اس کے آپ آیت الکرسی پڑھ کر اس کے اوپر پھونک ماریے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ کسی نے سوال بھیجا ہے، بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کبھی کبھی، ایک ہے ہر وقت ہی بات بات پہ مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو بات بات پر غصہ آ جائے تو اس کو چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو کثرت سے پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو کثرت سے پڑھے تو غصہ آہستہ آہستہ ضائع ہو جائے۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے، شادی شدہ عورت اپنے والدین سے جائیداد میں سے حصہ مانگ سکتی ہے؟ شادی شدہ عورت اپنے والدین سے جائیداد میں سے حصہ مانگ سکتی ہے؟ بالکل مانگ سکتی ہے، مانگ سکتی ہے۔ کسی نے سوال بھیجا ہے، رزق میں اضافے کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ رزق کے اضافے کے لیے بہترین وظیفہ استغفار ہے۔ 29واں سپارہ ہے، سورۃ نوح ہے، آیت نمبر 10، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کے بے شمار کمالات ہیں، بے شمار کمالات ہیں، یعنی رزق کے اضافے کے لیے بہترین وظیفہ استغفار ہے۔ لفظ بعض لوگ استغفار پڑھتے کہتے ہیں، استغفار استغفار، استغفار نام ہے، استغفار توبہ نہیں ہے۔ استغفار جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز یہ نہیں، نماز باقاعدہ 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت کا نام ہے، لفظ نماز نہیں ہے، نماز 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 نماز۔ اسی طرح استغفار، ایک آدمی استغفار پڑھتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ استغفار استغفار استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بعض نے لکھا ہے کسی بھی شخص کا کوئی ایسا جائز کام پھنس جائے، وہ نہ ہو رہا ہو، وہ روزانہ کی بنیاد پہ 3000 مرتبہ استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3000 مرتبہ۔ چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کام کی کوئی نوعیت ضرور بنا دے، بہترین وظیفہ ہے۔ اکثر مجھے فون کرتے ہیں تو میں ان کو اکثر یہ وظیفہ دیا کرتا ہوں، اور بہترین، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہے اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ میرے سے چھن نہ جائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ مجھ سے چھن نہ جائے گی۔ نمبر 2، میں چاہتا ہوں مجھے اور نعمتیں اللہ دے دیں، یعنی مجھے اس کے علاوہ بھی نعمتیں بھی دے دیں۔ بہترین وظیفہ، بہت آسان وظیفہ ہے، ایک دفعہ کر کے دیکھیں، بہترین وظیفہ ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، ایک دفعہ کر کے دیکھیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ صبح و شام 70 مرتبہ استغفر اللہ اور 70 مرتبہ الحمدللہ، بہت مجدد وظیفہ ہے۔ کئی لوگوں کو دیا اور چند وقت کے بعد انہوں نے فون کر کے مجھے یہی کہا، استاد جی اور آپ نے جو وظیفہ دیا ابھی 41 دن پورے گزرے نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں بڑی خیر دیکھی۔ 70 مرتبہ استغفر اللہ اور 70 مرتبہ الحمدللہ۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ بہت، آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہو، استغفر اللہ، اس وقت دل کے اندر یہ تصور میں، دل کے اندر یہ خیال رکھتے ہوئے، یا اللہ تیری جتنی نافرمانی کی مجھے معاف فرما دے،
استغفراللہ یا اللہ نبی علیہ السلام کی جتنی نافرمانی کی ہے مجھے معاف فرما دے. استغفراللہ یا اللہ والدین کی جتنی نافرمانی کی ہے معاف فرما دے. کوئی بھی جتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، مولوی کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، ماں باپ کا حق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. یہ ذہن میں رکھنا ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا. یہ کوئی نہ سمجھے میں نے جی مدرسہ بنایا ہوا ہے اور اس مدرسے کے اندر کی جتنی پڑھائی ہے میں نے اپنے والدین کے نام پہ وقف کی. بے شک وقف کر، ٹھیک ہے عمل بہت بڑا ہے، عمل کا انکار نہیں کر رہا، عمل بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس کا انکار میں نہیں کر رہا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن والدین کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. استغفراللہ حقوں کی بڑی توہین کی معاف فرما. استغفراللہ یا اللہ مسجد کی بڑی توہین کی معاف فرما. ظاہری بات ہے مسجدوں کے حق ادا کر، مسجدوں کے حق ہے بابا، حق ہے. یا اللہ آنکھ کا حق ادا نہیں کیا معاف فرما، کان کا حق ادا نہیں کیا معاف فرما. یا اللہ دل کا حق ادا نہیں کیا. ایک ایک مرتبہ استغفراللہ اور یہ تصور میں لاتا ہے. استغفراللہ دل کا حق ادا نہ کیا، استغفراللہ آنکھوں کا حق ادا نہ کیا، استغفراللہ زبان کا حق ادا نہ کیا. یا اللہ مجھے معاف فرما، معاف فرما. اسی طرح 70 مرتبہ استغفراللہ پڑھتے رہو. اگر آپ کو باتیں بھول جائیں دوبارہ نئے سرے سے ریپیٹ کر لو. یا اللہ تیرے حکموں کو پورا نہ کیا، معاف فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، معاف فرما. والدین کی نافرمانی کی، معاف فرما. پڑوسیوں کی نافرمانی کی، معاف فرما. یا اللہ شاگردوں کی نافرمانی کی، معاف فرما. دوستوں کی نافرمانی کی، معاف فرما. گاہکوں کی نافرمانی کی، معاف فرما. یا اللہ بوس کی نافرمانی کی، معاف فرما. جو بھی ہے ہر ایک کا حق ہے، جس کے ساتھ آپ کا رزق وابستہ ہے اس کا بھی حق ہے. بلکہ یہاں تک آتا ہے جو آپ کو رزق دیتا ہے وہ بھی مالک ہے، وہ بھی مالک ہے. اس کے بارے میں برا مت سوچو. جس کے ذریعے آپ کے گھر کے چولہے جلتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کے جسم پہ کپڑا آتا ہے، جس کے ذریعے آپ کے بچوں کے منہ کے لقمے بنتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں آتی ہیں، اس کا بھی حق ہے. ہم فیکٹریوں سے بات اس لیے تو رزق میں برکت ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. حدیثوں کا مطالعہ کرو. ہم نے تو آج تک دین سمجھا بھی ہے نا کہ حق کس کس کے ہیں. ایک والدین ہو گئے، والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بے شک بڑی بڑی مسندیں ہوں، بے شک پیسہ کے اللہ زندگیوں میں تنگیاں ڈال دیتا ہے. ذہن میں رکھنا. استادوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ زندگیوں میں تنگیاں ڈال دیتا ہے. اور اسی طرح بہنوں سے ناتعلقی اختیار کرنے سے زندگیوں میں وہ تنگیاں انسان سوچ نہیں سکتا. یہ ذہن میں رکھنا. اور رشتہ داریوں سے قطع تعلقی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے زندگیوں سے برکتیں ختم کر دیتا ہے. بڑا کچھ لکھا ہے. آج ہمارا خاندان کتنا ہے، آج ہمارے اللہ معاف فرمائے یہ خاندان بن گیا. آج ڈائلاگ ہمارا کیا بنا ہوا تھا، اپنوں سے پڑھائے اچھے، اپنوں سے غیر اچھے. یہ ڈائلاگ کس کا ہے؟ آپ تھوڑا سا بھی سوچ. ہم کہتے ہیں نا نبی کی نافرمانی کیسے، یہ میرے نبی کے دشمن کا قول ہے، شیطان کا قول ہے. ہم شیطان کی گولی بولتے ہیں، نبی کو دکھ دے رہے ہو. نبی نے پوری زندگی یہی کہا اب رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو. فرمایا جو رشتہ داروں سے قطع تعلق اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیتا ہے. میرے نبی کا قول یہ ہے اور میرے نبی کے دشمن کا قول یہ ہے اپنوں سے پرائے اچھے، اپنوں سے غیر اچھے. ہمارا دین سیکھو. دین کی الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تجھے اللہ مانتا ہوں. کوئی کس کو اللہ مان رہا ہے، کوئی کس کو اللہ مان رہا ہے، کس کو اللہ مان رہا ہے. کوئی خود کو اللہ مان رہا ہے، کوئی دریا کو اللہ مان رہا ہے، کوئی پہاڑ کو، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، کوئی ستاروں کو، کوئی کس کو مان رہا ہے. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تجھے اللہ مانتا ہوں. الحمدللہ. یا اللہ نبی علیہ السلام پر میرا مکمل اعتماد اور یقین ہے. الحمدللہ.
الحمدللہ یا اللہ والدین جیسے نعمت دی، الحمدللہ یا اللہ بیوی جیسے نعمت دی، الحمدللہ یا اللہ بچوں جیسی نعمت دی، الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے عہدہ دیا، الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے روزگار دیا، الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے سواری دی، الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے ہاتھ سلامت دیے، الحمدللہ یا اللہ مجھے پاؤں سلامت دیے، الحمدللہ یا اللہ دل سلامت دیے، الحمدللہ یا اللہ آنکھیں سلامت دی۔ کیوں؟ اب سنیے حدیث پاک میں آتا ہے جو شکر کرتا ہے اللہ اس کو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو شکر کرتا ہے ہم زیادہ دیتے ہیں، جو ناشکری کرتا ہے ہم پھر کھینچ لیتے ہیں۔ اب اس وظیفے کا فائدہ سنیے، فرمایا 70 مرتبہ صبح الحمدللہ، 70 مرتبہ شام الحمدللہ، 70 مرتبہ صبح استغفراللہ، 70 مرتبہ شام استغفراللہ کہنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ چھینے گا نہیں، وہ نعمتیں برقرار ہیں جی۔ اور الحمدللہ کہنے کی وجہ سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اب 2 ہاتھ 4 نہیں دے گا، 2 ہاتھوں میں وہ طاقت دے دے گا جو 4 کے برابر ہوتی ہے۔ زبان ایک ہی رہے گی لیکن ایک زبان سے 100 لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اسی زبان میں اللہ تاثیر ڈال کے 200 کو فائدہ ہوگا، اور تاثیر ڈال کے 300 کو فائدہ ہوگا، اور تاثیر ڈال کے 500 کو فائدہ ہوگا، اور تاثیر ڈال کے اس کی آواز کو اللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ یہ 70 مرتبہ صبح استغفار، 70 مرتبہ شام کو استغفار، لیکن طریقہ جو میں نے بتا دیا اس طرح الحمدللہ 70 مرتبہ صبح، 70 مرتبہ شام، اور طریقہ انداز یہی ہو۔ انشاءاللہ چند دن اس طرح وظیفہ کریں، اپنی زندگی کے اندر نکھار دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کسی نے سوال پوچھا ہے، اگر کسی نے کورٹ یا کچہری میں جا کر شادی کی اور والدین راضی نہ ہو، نکاح ہوگا؟ اگر کسی شخص نے کورٹ یا کچہری میں نکاح کر لیا اور والدین راضی نہیں ہیں، اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ اس کا نکاح نہیں ہوا، اور جنہوں نے کہا نکاح ہو گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں ختم کر دے، رات دن کی پریشانیوں پہ مسلط کر دے۔ بابا شادی میں والدین کی رضامندی ضرور ہے، اور والدین سے بھی التماس ہے، والدین سے بھی ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کم از کم بچوں سے بھی پوچھیں۔ ہاں کوئی ایسی جائز وجہ ہو جس کا انکار بچوں کو بتا دیا جائے کھلے لفظ، کوئی ایسی وجوہات ہوں والدین سمجھتے ہیں اس کو میں وہ کیا بات بتاؤں ساری، کیا ہوا تھا، کیا معاملات تھے، کس وجہ سے میں انکار کروں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بٹھا کے کھلے لفظوں میں صاف لفظوں میں بتا دیجیے بیٹا یہ مسئلہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے خاندان ٹوٹ جائے گا، یہ مسئلہ ہے ہمارا نام باقی نہ رہے گا، یہ مسئلہ ہے ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا۔ وہ وجوہات سامنے رکھیں تاکہ بیٹا رک جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ اور یہ یاد رکھنا ہوگا، جوانوں سے میں کہتا ہوں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ دوسرے سپارے کی آیات ہے، یہاں پر الفاظ بیٹھے ہیں، ان سے یہ پوچھنا یہ کہاں پر لکھا، ترجمہ دیکھ لینا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بعض چیزوں کو تم ناگوار گزر رہے ہو، تمہارے اوپر ناگوار گزر رہا ہے، والدین فیصلہ کریں لیکن تمہیں ناگوار گزر رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں اس میں کتنی خیریں، تمہیں نہیں معلوم۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ جس چیز کو تم بہت یعنی اچھا محسوس کرتے ہو، تمہیں معلوم ہے اس میں کتنا شر پھنسا ہوا۔ ہمارے یہاں کا ایک ڈائلاگ بھی ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ بابا والدین کی رضامندی بہت ضروری ہے، ذہن میں رکھنا بابا، اپنی ہلکی سی خوشی کو سامنے رکھ کر والدین کو ناراض نہ کرو۔ مختصر سی زندگی ہے بابا، باقی جہاں تک ہے نا کہتے ہیں رسوڑی پوڑی اللہ نے ہورے رکھی، خدا کی قسم رکھی دی، سچ بتا رہا ہوں، برداشت کر لو، اس دنیا کی کالی عورت کو برداشت کر لو، اس دنیا کی غریب عورت کو برداشت کر لو۔ ایک طرف سے خود ہم کہتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر وما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ہم قید خانے والی زندگی اختیار ہی نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور ہم اللہ معاف کرنا اس کو جنت بنا رہے ہیں۔ یہ جنت نہیں بن سکتی، یہ ذہن میں رکھنا، دنیا جنت بن ہی نہیں سکتی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. فرمایا الدنیا ملعون، الدنیا ملعون. اور ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر مری ہوئی بکری اٹھائی، مردہ بکری اٹھائی جو خود سے مر گئی تھی. بکری اٹھا کر فرمایا 2 درہم کی کون لینے والا ہے؟ بولی لگ رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولی لگا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ مری ہوئی بکری 2 درہم کی کون لے گا؟ حضرات صحابہ کرام میں سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی نہیں بول رہا. فرمایا چلو 1 درہم کی، کوئی تیار نہ ہوا. فرمایا کیوں نہیں لیتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بکری مری ہوئی ہے، یہ تو مردار ہے، یہ تو خود سے مر گئی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا، ذبح کرنے سے پہلے مر گئی ہے، مردار ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوری دنیا اس بکری سے بھی زیادہ مردار ہے جس کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم نے ایمان بھی چھوڑ دیا، جس کے پیچھے ہم نے ماں باپ کو بھی ناراض کر دیا، جس کے پیچھے ہم نے مسجد کو بھی ویران کر دیا، جس کے پیچھے کبھی قرآن کو بھی نہ دیکھا، جس کے پیچھے کبھی نبی کے فرمان کو بھی نہ دیکھا، سب کو چھوڑ دیا. بس دنیا کماؤ، دنیا کماؤ، دنیا کماؤ تو دنیا کماؤ. جس کو بھی دیکھو ماشاءاللہ سے ایک دوسرے کو فارورڈ کرتا ہے، دوسرا تیسرے کو فارورڈ کرتا ہے. کیا فارورڈ کرتا ہے؟ 50,000 سے کمانے کا انداز، 1,00,000 سے کمانے کا انداز، 1.5 لاکھ سے کمپنی بنانے کا انداز، 2 لاکھ سے کمپنی کو بنانے کا انداز، راتوں رات مالدار. بس یہ کسی نے آج تک یہ شعر نہیں کیا بالا فلانی جگہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، آ جاتے ہیں وہاں پر قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں. یہ میرا مسلمان ہے. میں نے کہا غیروں پر یقین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین. تو آج غیروں پہ بابا تو 50,000 پہلے جمع کرے گا پھر اس سے آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تو مالدار ہو سکتا ہے. لیکن کون آنے کو تیار ہے؟ کون آنے کوئی بھی نہیں. اب جب پتہ لگے نا پڑھنا کیا ہے، نماز پڑھنی ہے، پڑھنا کیا ہے، قرآن پڑھنا ہے، کرنا کیا ہے، قناعت اختیار کرنی ہے، کرنا کیا ہے، پرہیزگاری نہ کوئی اور سستا وظیفہ، صحیح آسان وظیفہ دسن ولی صاحب ہو ایک کون کر سکتا ہے؟ اسا ولی تنی ہے نہیں، اسا کتب تنی ہے نہیں، اسا شیخ الحدیث تنی ہے نہیں. طواف کے دوران بات چیت کر سکتے ہیں. کسی نے سوال پوچھا ہے طواف کے دوران بات چیت کر سکتے ہیں؟ بابا طواف کے دوران بات چیت کی اجازت ہے بہامر مجبوری، بہامر مجبوری. کوئی ضروری فون آ گیا آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں. کوئی آپ سے کوئی ایسی بات پوچھ رہے ہیں آپ اس سوال کا جواب بتا سکتے ہیں، یا کوئی دعا پوچھ رہے ہیں بتا سکتے ہیں، یا عمرے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں بتا سکتے ہیں. اس پہ ٹھیک ہے طواف کی مثال نماز کسی ہے، طواف کی مثال نماز کسی ہے. جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے. لیکن نماز کے اندر بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. طواف کے دوران بات کرنے سے کیا طواف ادا نہیں ہوتا؟ ادا ہو جاتا ہے. بات کر سکتے ہیں، کسی کو دعا سکھا سکتے ہیں، کوئی ضروری فون آ جائے فون اٹھا سکتے ہیں، کوئی دوست آپ سے بچھڑ گیا اس کی معلومات لے سکتے ہیں. آپ کہاں پر ہیں؟ ہم دوسرا چکر لگا رہے ہیں، ہم فلانی سائٹ پر ہیں، ہم فلانی دروازے کے پاس سے گزر رہے ہیں، ہم ابھی اس جگہ سے گزر رہے ہیں، ہمارا دوسرا چکر ہے، تیسرا چکر، کچھ نہ کچھ بتا سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی